اس کو درست ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس بات کو ذرا سمجھنے کی ذرا اہم بات ہے. اس کو دیکھ لیں کہ جب آپ کوئی بھی مقصد سیٹ کرتے ہیں تو آپ کے مختلف رولز ہیں. یعنی کہ آپ کا ایک رول ہے استاد کا، ایک رول ہے آپ کا باپ کا، ایک رول ہے آپ کا اپنے طور پر سیکھنے کے لیے طالب علم کا، ایک رول ہے آپ کا شوہر کا، ایک رول ہے آپ کا اس مدرسے میں امپلائی کا، ایک رول ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے، ایک رول ہے جو آپ کا اللہ کے رسول کے ساتھ امتی کا تعلق ہے. 20-22 رول ہیں جو آپ ادا کر رہے ہیں. اگر آپ نے ویژن بنا لیا کہ میں نے بہت اچھا استاد بننا ہے اور آپ دن رات لگے ہوئے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، بچوں کو بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں، لیکن پچھلا 1 مہینہ ہو گیا آپ نے بیوی کے ساتھ کبھی مسکرا کے بات ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو کیا آپ کو اللہ کامیاب کر دے گا؟ ٹھیک ہے جاؤ، بیوی کا حصہ کا تم نے پڑھا لیا تھا، اب تمہیں میں جنت میں بھیج رہا ہوں. آپ کو ہر سبجیکٹ میں پاسنگ مارکس چاہیے. عامہ میں کتنے کورس ہوتے ہیں ٹوٹل؟ کتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں؟ 6. ذرا نام لیں ان کے. کیا کیا ہیں؟ 10 ہیں. پڑھ دیں، چلے کوئی بھی نام لے لیں، ذرا نام لیں. القرآن والحدیث، علم الصیغہ، ہدایت النحو، منطق، قدوری، عربی ادب، اردو، انگلش، ریاضی، مطالعہ پاکستان. اب میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، اس نے یہ سارے پیپر دیے، قرآن میں اس کے نمبر 95، حدیث میں اس کے نمبر 95، قدوری میں اس کے نمبر 90، اس کے ہدایت النحو میں نمبر 85، اس کے انگلش میں نمبر 85، اور وہ اردو میں فیل ہے. کیا وہ پاس ہوگا؟ نہیں کریں گے، پروموٹ بھی نہیں کریں گے. وہ سبجیکٹ اس کو دوبارہ دینا پڑے گا. مطلب ایز اے ہول کاؤنٹ تو وہ فیل ہوگا نا. ہم یہ کہیں گے کہ اگلی دفعہ وہ پیپر دے دے گا، ہے تو وہ فیل ہے نا. کیٹیگری تو وہ فیل کی میں آ رہا ہے. آپ جتنے مرضی اچھے استاد ہو جائیں، جتنے مرضی اچھے اللہ کے بندے ہو جائیں، اگر آپ نے اپنی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داریاں ادا نہ کی، آپ فیل ہو جائیں. اور یہی ہمارے پرابلمس ہیں. ہم جس طرف جاتے ہیں اتنا بے حساب جاتے ہیں کہ باقی چیزوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے. پڑھنے پہ جائیں گے تو بچوں کے ساتھ جو گفتگو کا ٹائم ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اس کو بھی ہمیں پڑھنے دیا جائے گا. بیلنس. ہم اپنے بیوی، بچوں، بہن، بھائی، والدین، دوست، احباب، ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں. جب تک آپ کی شخصیت میں یہ بیلنس نہیں ہوگا، اس وقت تک بھی آپ اپنے بچوں کی، اپنے طلباء کی تربیت نہیں کر سکتے. اور اس بیلنس کے لیے طاقت چاہیے، اپنے اوپر کنٹرول چاہیے. مثال کے طور پر آپ مجھے بتائیں کہ ایک استاد ہے جو سارا دن یس سر یس سر یس سر سنتا ہے، اس کو عادت پڑ گئی ہے یس سر سننے کی. اب وہ اگر کسی جگہ جائے گا تو کیا وہ سن پائے گا؟ اس کو بھی کوئی ایسی بات کہے یا کوئی انسٹرکشن دے، یا اس کو بھی کسی کی انسٹرکشن کی ضرورت ہے. نیچرل ہے نا کہ اگر ایک بندہ روزانہ 6 گھنٹے اس کو مل رہا ہے، ریگارڈ مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، پروٹوکول مل رہا ہے، وہ گھر جا کے بھی کیا بنے گا؟ افسر ہی بنے گا نا. گھر جا کے بھی وہ وہی رول پلے کرے گا، لیکن گھر میں جا کے وہ رول پلے نہیں کیا جا سکتا. چیز بدلنی پڑتی ہے. اگر کسی کو اپنے رویے، اپنے مزاج پر کنٹرول نہیں ہے اور وہ وہی تجربہ جو اس کا اسکول یا مدرسے والا اس کو لے کے گھر چلا جاتا ہے، اس کا گھر میں کام ہوتا ہے. یقینی بات. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، ساتھیوں سے شیئر کروں، اس میں لکھا گیا تھا جو پرائمری سیکشن کے ٹیچرز ہیں ان میں کسی معاملے میں آپ مشورہ نہ لیں. اس میں وجہ یہی لکھا گیا تھا کہ اس کو جی ہاں سننے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، اپنی بات کہہ کے اس کو منوانے کی کوشش کرے گا. لاجک دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، بچوں کو دینے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے وہ سوچ نہیں پاتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوگا. وہ اسی بچوں کی سطح کے مطابق آپ کو کوئی مشورہ دے گا اور آپ کی جو سارا پلان ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایسے ہی بڑی اہم بات. پھر اس پر چلیں ایک اور جواب. جب ہمیں بولنے کی صرف عادت پڑ جاتی ہے تو سننا پھر کتنا مشکل کام ہوتا ہے.
سننے کی اسکل کیا ہمارے پاس ہوتی ہے؟ بہت مشکل. اسی لیے ہمارے ہر وقت جھگڑے مسئلے رہتے ہیں. یعنی کہ حالانکہ اللہ نے 2 کان دیے ہیں، 1 زبان دی ہے، لیکن ہم زیادہ کس کا کام لیتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کمبینیشن اور رکھا تھا، ہم نے اس کو اپنی مرضی سے چینج کر دیا. یعنی کہ کان 2 تھے اور زبان 1 تھی. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 گنا کام یہ ہونا چاہیے اور اس کا آدھا کام یہ ہونا چاہیے. یعنی کہ زیادہ سنو اور کم بولو. لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے یہ اس کو چینج کر دیا. ہم سنتے نہیں. اور جو اگلا المیہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے دوسروں کو ہدایت یا دوسروں کی اصلاح تو کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے، جو بہت بڑا المیہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث دوسروں کی اصلاح کے لیے ہیں. مجھے کتنی اصلاح کی، اور یہ میرا اپنی ذاتی ذمہ داری، ہر بندے کی اپنی ذمہ داری کہ میں اس سے کیسے اپنے لیے ہدایت لے رہا ہوں، میں اس کے ساتھ کیسے اپنا تعلق جوڑ رہا ہوں. جتنا جتنا آپ کا اپنا تعلق سے جڑتا جائے گا اتنی آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی، اتنا آپ آگے بڑھیں گے. اس میں تھوڑا سا یہ کچھ کردار ہیں، یعنی کہ آپ کا فرض کر لیں کردار ہے والد کا. آپ استاد تو بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ والد اچھے نہیں ہیں، آپ فرض کر لیں والد بھی اچھے ہیں، آپ شوہر اچھے نہیں ہیں، جی 1 پیپر میں فیل تو فیل ہوتا ہے. کہ پاس ہونے کے لیے تو سب میں پاس ہونا پڑے گا نا. اگر اس دن بیوی نے فیل کروا دیا، پھر ذرا امیجن کریں آپ کے بچے کہیں گے واہ بہت اچھا استاد تھا، ہمیں تو اس نے ہدایت الناف رٹا لگوا دی ساری کی ساری، صرف کے سارے سیگے مشکل جو تھے نا، فل یتبوأ، یہ بھی ہمیں آتا تھا کہ یہ کون سی سیگا ہے، اس کے اندر حمزہ وصلی ہے، حمزہ قطعی ہے، یہ حمزہ گری ہے، یہ محموز الفا ہے، یہ محموز العین ہے. اتنی مشکل ٹرمیں بھی جو ہے نا ہمیں اس نے یاد کریں. یہ یہاں یا گرے گی یا نہیں گرے گی، پیچھے کسرہ آ رہی تھی تو یہ ہو گیا. لیکن بیوی کہے گی کہ اچھا ٹھہر نہ ذرا، تمہاری محموز الفا ٹھیک کرتی، دنیا میں تو تھی اب آگے بھی جو ہے نا تمہاری محموز جو ہے نا تمہیں ساتھ. یہ واقعی ایسے ہوگا. میں آپ کو بڑی پریکٹیکل بات کروں. دنیا میں بہت سارے کامیاب لوگ ہیں جن کی ازدواجی زندگی بہت تاریک ہے، نام گننے پہ آ جاؤ تو بہت سارے آ جاتے ہیں. اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو، اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو. اللہ کے یہاں کامیابی کا یہ معیار ہے ہی نہیں. امام بخاری نے شادی نہیں کی، چلو وہ تو ایکسیپشن ہے، مطلب یہ کہ ایکسیپشنز کے لیے رولز نہیں کوئی ہوتے. رول نہیں بنتا. لیکن ہمارے لیے پھر بھی رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس طرح شاہ بھی اپنی اولاد پر وہ توجہ نہیں دے پائے. بنیادی اچھا اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں. منیمم پرفارمنس لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 میں سے 33 نمبر. اگر آپ نے قرآن میں لیے ہیں 90 نمبر اور آپ نے لیے ہیں اردو میں 34 نمبر، پاس تو ہو گئے نا. اگر آگے 100 میں سے 25 نمبر پھر فیل، اگر فیل ہیں تو پھر یہ بھی پرابلم. خدا نہ خواستہ کسی نے بھی وہ جو بنیادی ذمہ داریاں بنیادی حقوق ادا نہیں کیے تو اللہ کے سامنے جواب دے. کوئی بھی اپنی ذمہ داری ضرور کرنی چاہیے، باقی کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ہاں اپنی ذمہ داری سے میں یہی مراد لے رہا ہوں نا کہ آپ نے اپنی وہ ساری چیزیں کی ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کے تابع ہو جاتے ہیں. جو کام ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں. جو کام ہمیں اچھا نہیں لگتا، جس میں ہمیں مشکل ہوتی ہے، اس میں ہم رک جاتے ہیں. یعنی کہ ہمارا جو مسئلہ ہے نا، یعنی ہمارے مثال کے طور پر ہمارے ہاں عورتوں کے بارے میں شروع سے ہی مردوں کے ذہن میں عورت کی نفرت ڈال دی جاتی ہے. عورت ایسی ہے، عورت ایسی ہے، عورت ایسی ہے، شیطان سے زیادہ اس کا فتنہ ہے، اس کی یہ مکاری ہے، اس کا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں شادی سے پہلے ہی جب ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ عورت ایسی ہے، کیا ہم اسے محبت کر سکیں گے؟ مطلب میں ایک بندے کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے جا رہا ہوں، میرے ذہن میں آپ نے پہلے ہی 100 باتیں ڈال دی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. میں ہاتھ تو ملا رہا ہوں لیکن دل کیا سوچ رہا ہے؟ اللہ خیر کرے کب یہ دھوکہ دیتا ہے، کب یہ مجھے چکر دیتا ہے. یہ تو مجھے جو میں اب مجھے کیا، میں ہر وقت شک میں ہوں. اور عورت کے ذہن میں ہم نے کیا ڈال دیا ہے؟ مرد جابر ہے، مرد ظالم ہے، مرد ایسا ہے، مرد ایسا ہے. وہ بھی ہر وقت ہائی الرٹ ہے. دونوں اپنے اپنے مورچے میں تیار ہیں کہ کون کس کے اوپر کس وقت حملہ کرے، جس کو جس پہ موقع. یعنی کہ جب اس سچویشن میں ہم اپنے نکاح کریں گے، شادیاں کریں گے تو کیا رشتے چلیں گے؟ ہم بچوں سے تو محبت کرتے ہیں، بچوں کی ماں سے محبت نہیں کرتے.
دیکھیے یہ بہت پریکٹیکل پرابلم ہے جو سوسائٹی میں آ رہا ہے. تو یہ میں بات آپ کو اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑے پرابلم ہیں جو سوسائٹی کے بن چکے ہیں. یعنی کہ اگر ہم ان کو ذرا صحیح طرح نہیں دیکھیں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے, ہم ناکام ہو جائیں گے. یا ایون دیکھیں ہم میں سے کون ہے, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں, جو ایکسرسائز کرتے ہیں, کبھی کبھار کرتے ہیں, ایکسرسائز واک کرتے ہیں. اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے, ہم جتنا مرضی علم کی خدمت کر لیں, کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے. حق کا مطلب کیا؟